السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن سار علی نہجہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ حضرات گرامی، قرآن کریم کی بہت ساری خصوصیات اور امتیازی حیثیات کو آپ نے گزشتہ کئی دروس میں سنا۔ ان خصوصیات اور امتیازات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس نبی برحق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مقدس کتاب نازل کی گئی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا، جو آپ کا پہلا اور آخری حج تھا، اس حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,00,000 سے زائد حجاج کرام نے جو آپ کے ساتھ حج جیسے اہم فریضے کی ادائیگی کی، تو اس میدان عرفات میں خطبہ دیتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بہت ساری اہم چیزوں کی نصیحت اور وصیت اپنے امتیوں کو دی، ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت اور ایک وصیت یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ موطا کی روایت جسے امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الموطا کے اندر ذکر کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین، 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اور جب تک ان 2 چیزوں کو تم اپناتے رہو گے، انہیں چھوڑو گے نہیں، تو تم گمراہ نہیں ہوگے، تم سیدھے راستے سے بھٹک نہیں سکتے ہو، گمراہی کے دہلیز پہ نہیں جا سکتے ہو، گمراہی تمہارا مقدر نہیں بن سکتی ہے۔ اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و سنت نبی، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اور آج اگر آپ دیکھیے کہ اختلاف کے جو سرچشمے ہیں، جو بھی اختلاف ہوتے ہیں، چاہے وہ دینی اختلاف ہو چاہے دنیوی اختلاف ہو، اس اختلاف کا جڑ ہی ہوتا ہے کہ انسان کلمہ گو ہوتا ہے لیکن کتاب و سنت سے دور ہوتا ہے۔ جب کتاب و سنت سے دور ہوگا، قرآن و حدیث سے دور ہوگا، قرآن و حدیث کے فرمودات سے دور ہوگا، قرآن و حدیث کے اندر جو اصول اور ضابطہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا قرآن کے اندر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تفصیل حدیث کے اندر بیان فرما دی، جب ان 2 اصولوں کو انسان چھوڑتا ہے تو وہ گمراہی کے دلدل میں جا پھنستا ہے، اور اس طریقے سے اس کے لیے دین دنیا دونوں کی تباہی اور بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی بھی چیز میں، شیء یہ نکرہ ہے، اور عربی کا قاعدہ ہے کہ النکرۃ تدل علی العموم، کہ نکرہ یہ عام چیز پہ دلالت کرتا ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم کسی چیز میں اختلاف کر بیٹھو، اب وہ چیز دنیا کے تعلق سے بھی ہو سکتا ہے، دین کے بھی تعلق سے ہو سکتا ہے، یہ عام ہے۔ اختلاف ہو گیا، کیا کرو گے؟ کہاں جاؤ گے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن آپ کی احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب اپنے نبی پر نازل کی تھی، وہ کتاب و قرآن ہمارے درمیان موجود ہے۔ تو کیا ہے؟ اختلاف ہو
کہاں لوٹاؤ؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، قرآن اور حدیث کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس کا حل کہاں ڈھونڈو؟ اللہ کی کتاب قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں۔ اب آج دیکھیے کہ مثال کے طور پر ہمارے اور آپ کے درمیان شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، طلاق خلا کا مسئلہ ہے، دو میاں بیوی کے درمیان کچھ ناچارگی ہو گئی اور یہ ہے کہ دونوں کی زندگی ایک دوسرے کے ساتھ گزارنا اجیرن اور مشکل ہو رہا ہے، اس کا حل کہاں ہے؟ حل کہاں ہے اس کا؟ یہ کورٹ ہے، یہ کچہری ہے، یہ پولیس چوکی ہے، یہ حل اس کا نہیں ہے۔ اس کا حل اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتا دیا ہے۔ کوئی ایسی چیز ہو تو یہ ہے کہ سمجھایا جائے، سمجھانے کے بعد نہیں تو اس کے اصول اور ضابطے بیان کیے گئے ہیں۔ زندگی اجیرن ہو گئی، دونوں طرف سے لوگ بیٹھ جائیں، لڑکی کی طرف سے لڑکے کی طرف سے بھی، اور بیٹھ کر کے اس مسئلے کو حل کر لیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جا کر کے اور یہ ہے کہ پولیس چوکی کا سہارا لے کر کے، لائر کو لے کر کے الٹے سیدھے کیس لگا کر کے اور یہ ہے کہ شوہر کو یا یہ ہے کہ بیوی کو حیران کیا جائے، تو یہ حل نہیں ہے۔ لیکن یہ حل ہمارے یہاں آسان ہے کہ نہیں؟ ادھر نہیں، وہ تو ایسا کریں گے، ایسا نہ چاہیں گے کہ آ کر کے ہمارا پیر چومے گا۔ کیوں بھائی؟ اس کا حل کہاں ہے؟ قرآن و حدیث کے اندر۔ آپ دو لوگ ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، لین دین کر رہے ہیں، کوئی معاملہ پھنس گیا، اس کا بھی حل کیا ہے؟ قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ آپ جب لین دین کرتے ہو اس کو لکھ کر کے کرو، اور لین دین کر رہے ہو اس پہ گواہ بنا لو۔ یہ تمام چیزیں، اصول اور ضابطے کہاں موجود ہیں؟ یہ کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کی امتیازی حیثیت اس سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو ایک تاریخی خطبہ دیا، اس تاریخی خطبے میں جہاں بہت ساری اہم چیزوں کی